السلام علیکم۔ قصہ کہانی میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے آخری تصویر۔ تحریر ہے مقبول جہانگیر کی۔ قسط نمبر 4۔ یہ واقعہ ایسا نہ تھا کہ چھپا رہتا۔ بہت جلد آگ کی طرح فیروزہ کے غائب ہونے کی خبر پھیل گئی۔ شہنشاہ نے تبریزی کو طلب کر کے سارا واقعہ سنا اور ازحد تعجب کا اظہار کیا۔ پھر شہنشاہ کے حکم سے جاسوس پورے ملک میں پھیل گئے، لیکن ساری کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ بڑے بڑے عالموں کی خدمات حاصل کی گئیں اور انہوں نے بھی سینکڑوں ہزاروں جتن کیے، مگر لا حاصل۔ تبریزی اسی غم میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا اور گھل گھل کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنی ساری دولت اور جائیداد نادر جماں کو سونپ دی تھی، لیکن نادر جماں اس دولت کا کیا کرتا؟ اسے اپنا کچھ ہوش نہ تھا۔ دیوانوں کی طرح گریباں چاک کیے آنسو بہاتے گلی کوچوں، شہروں اور قصبوں میں آوارہ پھرتا کہ شاید کہیں اس کی محبوبہ کی ایک جھلک دکھائی دے۔ کوئی ترس کھا کر کھانے کے لیے کچھ دے دیتا تو کھا لیتا، ورنہ بھوکا ہی کسی جگہ پڑا رہتا۔ اسی طرح گھومتے گھومتے وہ جلال آباد کے نواح میں اسی جگہ جا نکلا جہاں اس کی اور تبریزی کی ملاقات بوڑھے زیغم سے ہوئی تھی۔ زیغم مر چکا تھا، لیکن اس کے بیٹے اور پوتے اسی کھنڈر حویلی میں موجود تھے۔ نادر جماں کو وہ سیاہ گھوڑے اور بگھی یاد آئی۔ زیغم کے بیٹوں نے اسے بتایا کہ ایک رات کسی شخص نے ان کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھولا گیا تو سیاہ لبادہ سر سے پاؤں تک اوڑھے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کی آنکھیں اس طرح چمکتی تھیں جیسے دو قندیلیں روشن ہوں۔ اس کے دائیں پہلو میں تلوار لٹک رہی تھی۔ اس نے پوچھا، زیغم کہاں ہے؟ زیغم اس وقت بہت بیمار تھا، تاہم اس اجنبی کے حکم پر اسے حویلی کے باہر لایا گیا۔ زیغم نے جو ہی اس کی صورت دیکھی، خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اجنبی نے کرخت آواز میں کہا، او بڈھے، ہمارے گھوڑے اور بگھی کدھر ہے؟ جناب، آپ کی امانت اس خادم کے پاس ہر طرح محفوظ ہے، زیغم نے جواب دیا۔ یہ سن کر اجنبی مسکرایا اور بولا، جلدی حاضر کرو۔ لہٰذا گھوڑے گاڑی میں جوتے گئے اور وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ ہاں، جاتے جاتے اس نے بوڑھے زیغم کو ایک تھیلی دی جس میں سونے کی 100 اشرفیاں تھیں۔ نادر جماں کو جلال آباد کے نواح میں بڑی راحت ملتی تھی۔ یہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا، کہیں کہیں قدیم عمارتوں کے کھنڈر تھے۔ پرانے وقتوں کا ایک قبرستان بھی دکھائی دیا جس میں خود رو جھاڑیاں تھیں اور حشرات الارض نے اپنے اپنے بل بنا رکھے تھے۔ اس قبرستان کے آخری کنارے پر خاصی پرانی ایک مسجد کے آثار بھی نادر جماں کو دکھائی دیے۔ مسجد پر حسرت برس رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا یہاں برسوں سے کسی نے آذان دی ہے، نہ نماز پڑھی ہے۔ خدا جانے نادر جماں کو کیا جوش آیا۔ اس نے کنویں سے پانی کھینچ کر نکالا، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ رات گئے تک وہ خدا کے حضور جھکا رہا، سجدے میں گرا روتا رہا۔ حیرت انگیز طور پر اس کی روح اور بدن کو تسکین پہنچ رہی تھی۔ پھر اس پر نیند نے غلبہ کیا اور وہ وہیں مسجد کے سنگین فرش پر لیٹ کر سو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ سویا رہا، پھر کسی نے اس کا بازو ہلا کر جگایا۔ نادر جماں نے آنکھیں کھولیں تو اسے ایک سفید انسانی سایہ اپنے قریب دکھائی دیا۔ یہ ایک عورت کا ہیولا تھا جس نے سفید چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کا چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا، بائیں ہاتھ میں تانبے کا چھوٹا سا شمعدان۔ وہ نادر جماں سے کچھ فاصلے پر خاموش کھڑی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم اور رات گئے یہاں مسجد میں کیا کر رہی ہو؟ نادر جماں نے پوچھا۔ عورت نے کوئی جواب نہ دیا اور مسجد سے باہر نکل کر ایک طرف کو چل پڑی۔ پھر اس نے رک کر نادر جماں کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میرے پیچھے چلے آؤ۔ نادر جماں اس کے عقب میں ہو لیا۔ عورت ایک ٹیڑھی میڑھی پگڈنڈی پر چلی جا رہی تھی۔ یہ پگڈنڈی اسی قدیم قبرستان میں سے گزر رہی تھی۔ چاروں طرف موت کی سی خاموشی چھائی تھی اور نادر جماں شکستہ قبروں کے بیچ میں سے مڑتا، بل کھاتا، پھلانگتا برابر عورت کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ دور ایک سیاہ عمارت کے کھنڈر دکھائی دیے جس کے پاس اونچے اونچے درختوں کا گھنا جھنڈ تھا۔ نادر جماں نہ پہچان سکا کہ یہ درخت کس قسم کے تھے۔
وہ تو عورت کے قدموں پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ ان دونوں کا درمیانی فاصلہ 10-12 ہاتھ سے زیادہ نہ تھا۔ کبھی کبھی وہ مڑ کر دیکھ لیتی کہ نادر زماں آ رہا ہے یا نہیں، پھر مطمئن ہو کر آگے چل پڑتی۔ عمارت کے قریب پہنچ کر وہ رک گئی۔ نادر زماں اس کے بالکل نزدیک پہنچ گیا۔ شمعدان ابھی تک عورت کے ہاتھ میں تھا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے ایک دم سیاہ نقاب الٹ دی۔ فیروزہ! نادر زماں کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ خاموش! فیروزہ نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ نادر زماں کے ذہن میں سینکڑوں سوالات ابھرنے لگے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ فیروزہ نے اسے چپ رہنے کا حکم جو دیا تھا، پھر فیروزہ نے پھونک مار کر شمع بجھا دی۔ دھوئیں کی ایک پتلی سی لکیر بجھی ہوئی شمع سے نکلی اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ نادر زماں صرف اتنا سمجھ سکا کہ یہ عمارت کسی بادشاہ کا مقبرہ ہے جو امتداد زمانہ کے باعث کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ تھا کہ فیروزہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اب وہ پھر چل پڑی تھی۔ ایک لمبی غلام گردش سے گزر کر وہ کھلے صحن میں داخل ہوئی۔ یہاں بھی قبریں ہی قبریں اور خودرو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ اس سے پرے ایک گول چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ چبوترے کے اوپر رات کی تاریکی میں کسی ہیبت ناک دیو کے سر کی مانند ایک گیند سا دکھائی دیا۔ فیروزہ چند سیڑھیاں چڑھ کر چبوترے پر گئی۔ ایک گوشے میں سنہری رنگ کا چھپر کٹ پڑا تھا۔ اس کے ارد گرد سیاہ چادریں تنی ہوئی تھیں۔ بستر کے قریب پہنچ کر اس نے نادر زماں کو اشارے سے نزدیک بلایا، پھر پردے کا ایک گوشہ اٹھا دیا۔ نادر زماں نے بڑی مشکل سے چیخ روکی۔ کیا دیکھتا ہے کہ صوبے دار جلال آباد بستر پر لیٹا گہری نیند سو رہا ہے۔ نادر زماں نے اسے پہچاننے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ ابھی وہ اس کا بھیانک سراپا دیکھ ہی رہا تھا کہ صوبے دار نے آنکھیں کھول دیں۔ نادر زماں بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ صبح ادھر سے گزرنے والے چند کسانوں نے نادر زماں کو وہاں سے اٹھایا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتا رہا۔ وہ یہ یقین کرنے کو کسی طرح آمادہ نہ تھا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ وہ بڑی سی بڑی قسم کھانے کو تیار تھا کہ یہ سب کچھ عالم بیداری میں ہوا ہے اور فیروزہ یہیں کہیں کسی کھنڈر میں قید ہے، لیکن کس کھنڈر میں؟ وہاں تو میلوں تک شکستہ عمارتوں کے کھنڈر پھیلے ہوئے تھے۔ نادر زماں کو یقین کامل تھا کہ اس نے خواب ہرگز نہیں دیکھا۔ کیا وہ خواب اور بیداری کے معاملات میں تمیز نہیں کر سکتا تھا؟ وہ یقیناً گوشت پوست کی بنی ہوئی فیروزہ ہی تھی، تبریزی خان مرحوم کی بھانجی اور نادر زماں کی روح میں رچی بسی فیروزہ۔ اس کا دل گواہی دیتا تھا کہ فیروزہ مری نہیں، زندہ ہے، اور جلال آباد کا وہ پراسرار صوبے دار دولت خان جو نہ جانے کون تھا، فیروزہ کو وہیں کہیں زمانہ قدیم کے ان کھنڈروں میں چھپائے ہوئے ہے جو جلال آباد کے نواح میں کوسوں دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ نادر زماں کی حالت ان دیوانوں کی سی تھی جسے اپنے تن بدن کا بھی ہوش نہیں رہتا، اور جو اپنی دھن میں دنیا و ما فیہا سے بے پرواہ ایک ایسی منزل کی جانب رواں دواں رہتے ہیں جس کی خبر خود انہیں بھی نہیں ہوتی کہ کہاں ہے۔ ہاں، ایک ہی صورت اس کے سامنے ہر دم رقصاں رہتی، اور وہ صورت فیروزہ کی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ فیروزہ کو فراموش کر دینا اس کے لیے ناممکن ہے۔ بعض اوقات خود فراموشی کے ایسے لمحات بھی نادر زماں پر آتے جب اسے یہ بھی یاد نہ رہتا کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، تاہم اس عالم میں بھی اس کے دل سے فیروزہ فیروزہ کی آوازیں اٹھتی رہتی تھیں۔ نادر زماں کی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ پہلے کی طرح فیروزہ اسے پھر دکھائی دے اور وہ اس سے پوچھے کہ صوبے دار جلال آباد کا ٹھکانہ کہاں ہے اور تمہیں اس کے شیطانی پنجے سے کیسے چھڑایا جا سکتا ہے۔ اسی دھن میں وہ ویرانوں کے چکر کاٹتا رہتا، تھک جاتا تو کسی بوسیدہ سی قبر کے پاس لیٹ کر سو جاتا۔ کوئی راہگیر ادھر سے گزرتا تو نادر زماں کو رحم کی نگاہوں سے دیکھتا اور اسے بیدار پا کر کچھ کھلانے پلانے کی کوشش کرتا۔ اس کوشش میں بہت کم لوگ کامیاب رہتے۔ وہ کسی سے سوال کرتا، نہ کسی کے گھر جاتا اور نہ کسی سے بات کرتا۔ آہستہ آہستہ گرد و نواح میں اس کی شہرت ایک مجذوب اور پہنچے ہوئے فقیر کی حیثیت سے پر لگا کر اڑنے لگی۔ اس کی زبان میں حیرت انگیز تاثیر آ گئی تھی۔
عالم بے ہوشی میں جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا پورا ہو جاتا۔ دنیا کے ستائے ہوئے اور اپنی خواہشوں کے مارے ہوئے بے شمار افراد دن رات اسے گھیرے رہنے لگے۔ کوئی حاجت مند اس کے پاؤں دباتا، کوئی پنکھا جھلتا، کوئی اس کے لیے عمدہ مٹھائیاں اور لذیذ کھانے پکوا کر لاتا، اور کوئی زر و جواہر نشاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ لیکن یہ مجذوب ایسا نرالا تھا کہ کسی شے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا، اگرچہ اس کے بدن پر چیتھرے لٹک رہے تھے۔ داڑھی، مونچھوں اور سر کے بال بڑھ کر ایک ہو گئے تھے۔ ہاتھوں پیروں پر خاک اور دھول اٹی تھی، لیکن چہرے پر جلال کی وہ کیفیت تھی کہ کسی کو اس سے آنکھیں چار کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ وہ ہمہ وقت گردن جھکائے آپ ہی آپ پر اسرار آواز اور انوکھے لہجے میں کسی نادیدہ ہستی سے باتیں کرتا دکھائی دیتا۔ عقیدت مند خیال کرتے کہ فقیر نہ جانے کس مقام پر ہے، معرفت اور حقیقت کی کون سی منزلیں سر کر رہا ہے۔ ان خیالات کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی بڑھتی جاتی، حتیٰ کہ دن رات کا کوئی لمحہ ایسا نہ تھا جب دو چار حاجت مند اور اپنی مرادیں پوری کرانے والے نادر زماں کے گرد دست بستہ کھڑے نہ ہوں۔ اس رات بھی یہی کیفیت تھی۔ نادر زماں نے ایک مرتبہ اپنے عجیب و غریب مراقبے سے چونک کر جھرجھری سی لی۔ آنکھیں کھولیں تو ارد گرد چند افراد ادب سے حلقہ باندھے خاموش بیٹھے دکھائی دیے۔ سب نے ہاتھ جوڑ دیے اور اپنی اپنی رام کہانی کہنے لگے۔ نادر زماں نے اپنا پھٹا پرانا کمبل جسم پر لپیٹا اور کسی سے کچھ کہے بغیر ایک طرف چل پڑا۔ لوگوں نے اس کے پیچھے آنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کرخت آواز میں ڈانٹ ڈپٹ کر سب کو بھگا دیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت اسے نہ جانے کدھر لیے جا رہی تھی۔ آسمان پر گہرے بادل چھا رہے تھے اور مغرب کی جانب سے تیز ہوا کا طوفان آنے ہی والا تھا۔ جب وہ قبرستان میں سے گزرا تو یکایک سیاہ رنگ کی ایک بہت بڑی بلی ایک شکستہ قبر میں سے اچھل کر نکلی اور جبڑا کھول کر بری طرح غرانے لگی۔ نادر زماں نے اتنی بڑی بلی پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ فوراً رک گیا۔ بلی چند گز دور کھڑی مسلسل غرا رہی تھی۔ اس کے سفید نوکیلے دانت اندھیرے میں چمک رہے تھے اور سبز آنکھیں مشعلوں کی مانند روشن تھیں۔ آہستہ آہستہ اس کی چیخیں اور غراہٹیں تیز ہونے لگیں اور ان بھیانک آوازوں سے زمین لرزنے لگی۔ نادر زماں اپنی جگہ پتھر کا بت بنا کھڑا رہا۔ بلی آگے بڑھی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور وہ نادر زماں پر حملہ کرنے کے لیے تیار نظر آتی تھی۔ نادر زماں کے پاس اپنی مدافعت کے لیے کوئی ہتھیار نہ تھا۔ اس نے جلدی سے ایک پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے بلی کی کھوپڑی پر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی بلی کے سر سے خون کا فوارہ ابل پڑا اور وہ بری طرح چیختی غراتی پلٹ کر بھاگی۔ دیر تک اس کی لرزہ خیز آوازوں سے قبرستان گونجتا رہا۔ نادر زماں کے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی اور وہ بغیر سوچے سمجھے ایک طرف بھاگنے لگا۔ رات از حد تاریک اور سرد تھی۔ ہوا لمحہ با لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ پھر آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ نادر زماں پانی میں بھیگتا اور ٹھنڈ سے کانپتا ہوا پناہ کی تلاش میں بھاگتا رہا۔ نہ جانے کتنی بار وہ ٹھوکریں کھا کر زمین پر گرا، اٹھا اور پھر دوڑا۔ اب وہ قبرستان سے نکل کر آگرے کو جانے والی سڑک پر دوڑ رہا تھا۔ دائیں جانب پہاڑی ٹیلوں کا ایک طویل و عریض سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ فیروزہ کی تلاش میں دن کے وقت وہ بارہا ان ٹیلوں کی جانب آیا تھا اور یہاں کا ایک ایک چپا اس کا دیکھا بھالا تھا۔ دفعتاً اس کی نگاہ اٹھی اور اس نے اپنے بالکل سامنے ایک جھونپڑی میں چراغ جلتا ہوا پایا۔ وہ وہیں ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا اور حیرت سے سوچنے لگا کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے اور اس خوفناک طوفان میں یہ کیسا چراغ ہے جو برابر روشن ہے اور بجھتا نہیں۔ وہ حد درجہ تجسس کے ساتھ آہستہ آہستہ جھونپڑی کی طرف بڑھا۔ قریب پہنچا ہی تھا کہ اندر سے ایک پرجلال آواز آئی۔ نادر زماں، اندر چلے آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی اس کا کلیجہ کانپ گیا۔
اس آواز میں اور صوبیدار جلال آباد کی آواز میں کتنی مشابہت تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے اس کے قلب کی حرکت رک گئی ہو۔ وہ وہاں سے بھاگنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہی مہیب آواز پھر اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ڈرو نہیں نادر زماں، بے خوف ہو کر اندر آ جاؤ۔ اس نے پھر بھاگنا چاہا لیکن زمین نے جیسے پاؤں تھام لیے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے اپنے آپ کو جھونپڑی میں پایا۔ ایک شکستہ بوریے پر نہایت عمر رسیدہ بزرگ گردن جھکائے دو زانو بیٹھے تھے۔ ان کی سفید داڑھی ناف تک لمبی تھی، بھویں اور پلکیں بھی انڈے کی طرح سفید تھی۔ قریب ہی ایک پتھر پر دیا روشن تھا۔ ان کی عمر کا کوئی اندازہ نادر زماں کو نہ ہو سکا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی بزرگ نے گردن اٹھائی۔ ان کی نگاہوں میں ہیبت کی بجلیاں سی کوند رہی تھیں۔ نادر زماں بے اختیار ان کے قدموں پر گر پڑا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ رونے سے چھاتی پر رکھا ہوا بے حساب بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ جب وہ گنگا جمنا بہا چکا تو بزرگ نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، نادر زماں، کیا خدا کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ مرد کو یوں رونا زیب نہیں دیتا۔ غریب شکستہ حال شکستہ دل مصور نے پھر ان پیر مرد کے پاؤں پکڑ لیے اور عقیدت سے بوسہ دے کر بولا، حضور پر میرا حال سب روشن ہے، میں اپنی کج زبان سے کیا عرض کروں؟ نہیں، تم خود بیان کرو، ہم کوئی صاحب کشف نہیں۔ پیر مرد نے محبت سے کہا، ہم نے تمہارا ذکر لوگوں سے سنا ہے اور ایک آدھ مرتبہ تمہیں ادھر سے گزرتے بھی دیکھا۔ جب اس طوفانی شب میں ہم نے کسی انسان کے دوڑنے کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ یہ نادر زماں کے سوا اور کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے بے تکلف اپنے قیاس پر اعتبار کر کے آواز دی اور خدا کا شکر ہمارا قیاس صحیح نکلا۔ ہم کسی قدر تمہاری مصیبت سے بھی آگاہ ہیں، لیکن تفصیلات تمہاری زبانی سننے کے مشتاق ہیں۔ اور تب نادر زماں نے آنسوؤں، آہوں اور ہچکیوں کے ساتھ ساتھ اپنی کہانی الف سے یہ تک کہہ سنائی۔ پیر صاحب ضبط و تحمل سے سنتے رہے۔ ایک دو بار انہوں نے اپنی سرخ آنکھوں سے نادر زماں کو دیکھا۔ آپ ہی آپ مسکرائے اور کچھ کہے بغیر گردن جھکا کر اس کی المناک داستان سننے لگے۔ آخر میں نادر زماں نے قبرستان کی سیاہ بلی کا ذکر کیا تو وہ ایک دم چونک پڑے اور کہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خبیث ابھی تک جلال آباد کے نواح میں موجود ہے۔ کیا آپ کی مراد صوبیدار جلال آباد سے ہے؟ ہاں، وہ نہایت شریر جن ہے اور میری معلومات کے مطابق اس نواح میں بہت عرصے سے رہ رہا ہے۔ اس سے قبل بھی وہ انسانی بھیس میں آ کر کئی حسین لڑکیوں کو لے جا چکا ہے۔ اس کے پاس بعض قوتیں ایسی ہیں جو اس قسم کے شیطانی کاموں میں اس کی مدد کرتی ہیں۔ سیاہ بلی کے بھیس میں وہی تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا کہ پتھر اس کی کھوپڑی پر دے مارا۔ آئندہ وہ اس شکل میں آئے تو بے دریغ اسے ہلاک کر ڈالنا۔ یہ کہہ کر پیر صاحب نے اپنے بوریے کے نیچے سے ایک چھوٹا سا خنجر نکال کر نادر زماں کو دیا۔ اسے اپنے پاس حفاظت سے رکھو، وہ دوبارہ کسی نہ کسی روپ میں پھر تمہیں دکھائی دے گا۔ جو ہی موقع ملے یہ خنجر اس کے جسم میں گھونپ دینا، چاہے وہ سیاہ رنگ کی صورت میں ہو یا سیاہ بلی کی شکل میں۔ یہ دونوں اجسام ایسے خبیث جنات کو زیادہ پسند ہیں اور وہ اکثر انہی میں حلول کر کے انسانوں کو ڈرایا کرتے ہیں۔ تمہارا واسطہ جس جن سے ہے وہ خود بہت بڑا عامل ہے اور یہی سبب ہے کہ معمولی درجے کے عمل اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ پہلے وہ دکن کی جانب واقع پہاڑی غاروں میں سے ایک میں رہتا تھا، لیکن جب سے حضرت خواجہ محمد کیسو دراز رحمت اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تو ان کے قدموں کی برکت سے یہ شریر جن بھاگ اٹھا اور جلال آباد کے نواح میں ایک پرانی مسجد کے قریب اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ علاقے کی عورتوں کو برسوں اس نے پریشان کیا اور اب اس کے حوصلے یہاں تک بڑھے کہ انسانوں کی شکل اختیار کر کے عورتوں کو اٹھا کر لے جانے لگا ہے۔ فیروزہ اسی کی قید میں ہے اور جب تک وہ مر نہیں جائے گی یہ جن اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔
یہ نامراد کئی صدیوں سے انہی شیطانی حرکتوں میں مصروف ہے، لیکن شاید اب اس کا وقت پورا ہونے والا ہے۔ حضرت، کیا کوئی طریقہ ایسا نہیں جس سے فیروزہ کو آزاد کرایا جا سکے؟ نادر زماں نے پوچھا۔ طریقہ صرف یہ ہے کہ اس ناری مخلوق پر جس کی حکومت ہے اس سے سارا حال بیان کیا جائے، وہی اسے سزا دے سکتا ہے، اور اسی کے حکم سے فیروزہ واپس انسانوں کی دنیا میں صحیح سلامت آ سکتی ہے۔ ہم صرف اس سے ملاقات کا طریقہ تمہیں تلقین کر سکتے ہیں، باقی کام تمہیں خود کرنا ہوگا، لیکن یہ سوچ لو کہ اس میں جان کا خطرہ ہر وقت لاحق ہے۔ اگر ذرا بھی اپنی حفاظت سے غافل ہوئے یا اس عمل میں ناکام رہے جو ہم تمہیں بتائیں گے تو یہ شریر جن حاوی ہو جائے گا، پھر تم اس کے رحم و کرم پر ہوگے۔ ان الفاظ کی برکت ایسی تھی کہ نادر زماں کے دل میں جرت و ہمت کی بجھی ہوئی چنگاری روشن ہو گئی۔ فیروزہ کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل جانا ایک معمولی بات سمجھتا تھا، لہٰذا اس نے پھر ان بزرگوں کے قدموں کو بوسہ دیا اور کہا کہ عمل ارشاد فرمائیں، وہ ہر ممکن کوشش کر کے اس پر پورا اترے گا۔ پیر مرد نے یہ سن کر کہا کہ پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ ہر دم پاک صاف رہنا ہوگا تاکہ شریر، روحیں اور جنات اس کے قریب نہ آ سکیں۔ پھر جلال آباد کی پرانی مسجد میں بیٹھ کر اس میں ذات 3 راتوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہوگا جو اس مقصد کے لیے بتایا جائے گا۔ اس میں کامیابی کے بعد راستہ آسان ہے۔ اس عمل کو خراب کرنے کی پوری کوشش جنات کی جانب سے کی جائے گی، اور وہ عامل کو بھی طرح طرح سے دھوکہ دے کر حصار سے باہر نکالنے کی جد و جہد کریں گے، لیکن عامل کو ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جنات حصار کے اندر داخل ہونے کی جرت نہیں کریں گے۔ جب عمل پورا ہو جائے گا تو شاہ جنات سے رابطہ قائم کرنا کچھ دشوار نہ ہوگا۔ ان بزرگ کا نام سید صالح تھا، اور اس وقت ان کی عمر 125 برس کی تھی۔ نادر زماں نے اس جھونپڑی میں رہنا شروع کر دیا اور سید صاحب سے اس عمل کے تمام قواعد اچھی طرح معلوم کر کے ذہن نشین کیے۔ اس دوران میں ایک عجیب انکشاف یہ ہوا کہ جب تک وہ جھونپڑی میں رہتا کسی قسم کا خوف اس کے نزدیک نہ آتا، لیکن جو ہی وہ جھونپڑی سے باہر قدم رکھتا طرح طرح کے وسوسے، وہم اور اضطراب انگیز تصورات اس پر حاوی ہونے لگتے۔ فضا میں پراسرار آوازیں سنائی دیتی اور کبھی ایسا معلوم ہوتا جیسے کوئی نادیدہ دشمن اس کے دائیں بائیں موجود ہے جو نادر زماں کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایسے وقت میں وہ سید صاحب کا عطا کردہ خنجر نکال کر اپنے ہاتھ میں تھام لیتا۔ سید صاحب کی ہدایت کے مطابق اس نے سر، مونچھوں اور داڑھی کے غیر ضروری بال ترشوا دیے اور پاکیزگی اور صفائی کا نہایت خیال رکھنے لگا۔ آخر وہ شب آئی جب اسے جلال آباد کی پرانی مسجد میں داخل ہو کر ٹھیک 12 بجے اپنا عمل شروع کرنا تھا۔ سید صالح صاحب نے اسے شب و روز میں سورج اور چاند کی نقل و حرکت کا ایک واضح ذائچہ بنا کر دیا تھا، جس کے حساب سے نادر زماں کو حصار میں بیٹھ کر عمل کا آغاز کرنا تھا۔ نادر زماں نے میرے جد امجد ترک تاز خاں کو اپنی آخری تصویر کے ساتھ کاغذوں کا ایک بھاری پلندہ بھی دیا تھا۔ یہ پلندہ برسوں ایک کوٹری میں پڑا رہا اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ آخر ایک روز کسی ضرورت سے یہ تاریک کوٹری کھولی گئی، تب یہ پلندہ دکھائی دیا۔ اکثر کاغذ ایسے تھے جنہیں دیمک چاٹ چکی تھی، تاہم توجہ دی گئی تو اکثر کاغذوں کی عبارت پڑھنے میں آ گئی۔ یہ نادر زماں کا روز نامچہ تھا جسے اس نے فصیح اور شستہ فارسی میں قلم بند کیا تھا۔ اس کے اوراق ترتیب دیے گئے تو ایک حیرت انگیز مگر ہولناک داستان سامنے آئی۔ یہاں ان اوراق کا اردو زبان میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 10 شعبان 1051 ہجری۔ سید صالح صاحب کی جب سے مجھے زیارت ہوئی ہے میری زندگی میں عجیب انقلاب برپا ہوا ہے۔ یہ شخص علوم ظاہری اور باطنی کا بہت ماہر ہے اور ان کی عمر کا بہت بڑا حصہ سیر و سیاحت میں بسر ہوا ہے۔ میں نے شیخ کی زبانی انتہائی تعجب خیز کہانیاں سنی ہیں جو لفظ بہ لفظ بیان کروں تو ایک نئی الف لیلہ تیار ہو سکتی ہے۔ شیخ صاحب نہ صرف عارف کامل ہیں بلکہ بہت بڑے کیمیا گر بھی ہیں، اگرچہ وہ اس فن کو مردود قرار دے کر ترک کر چکے ہیں۔
لیکن ایک روز انہوں نے مجھے اس خام کو کندن میں بدل کر دکھایا۔ اس کے علاوہ اسی قبیل کے بقیہ 4 علوم کے بھی جاننے والے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ 5 علوم ایسے ہیں کہ ان سے دنیا کی کایا پلٹی جا سکتی ہے، مگر ان کا جاننا، سیکھنا اور ان پر عمل کرنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں۔ یعنی یہ تمام علوم ستری ہیں، چھپے ہوئے ہیں اور ہر کس و ناقص کو عطا نہیں کیے جاتے۔ انہی میں وہ علم بھی ہے جو شیخ نے مجھے سکھانے کا ارادہ کیا، یعنی روح کو ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل کرنے کا علم۔ اس کا عملی مظاہرہ بھی شیخ نے میرے سامنے کیا اور میں بڑی مشکل سے اپنے دل کو حرکت بند کرنے سے روک سکا۔ اتنی دہشت مجھ پر طاری رہی کہ خدا کی پناہ۔ شیخ نے ایک شب اپنی روح اپنے پالتو طوطے میں منتقل کر دی۔ اس دوران میں شیخ کا جسم ایک مقام پر بے حس و حرکت پڑا رہا اور طوطے نے شیخ کی زبان میں بولنا شروع کیا۔ اگر یہ تماشا مزید چند لمحے جاری رہتا تو شاید پھڑ پھڑا کر میرا دم ہی نکل جاتا۔ میں تو تھر تھر کانپنے لگا۔ اتنے میں شیخ الا اللہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ طوطے کی روح کہاں تھی؟ فرمایا میرے بدن میں۔ شیخ نے حبس دم کی بھی جوانی میں بہت مشق کی تھی اور ابھی تک یہ مشق چھوڑی نہیں۔ میرا خیال ہے ان کی درازی عمر کا راز بھی اسی حبس دم کی مشق میں پنہا ہے۔ مجھے انہوں نے عذراء کرم اس میں ذات کے عمل کی تلقین اور اجازت دی ہے۔